کو عطا فرمائے. میرے نبی وہ ہیں اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے, اشارہ کرے تو سورج واپس آ جائے, درختوں کو اشارہ کرے تو وہ میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے صلوات و سلام پیش کرے. یہاں تک کہ نبی کی عظمت یہ, نبی کی شان یہ, نبی کا مقام یہ کہ اللہ رب العزت نے تمام تر خزانوں کی چابیاں ہمارے تمہارے پیغمبر کو عطا کی ہے. یہاں تک کہ آسمان کا شامیانہ نبی کے لیے لگایا, زمین کا بچھونا نبی کے لیے بنایا, یہ تمام کائنات نبی کے لیے وجود میں آئی, نبی کے صدقے میں بنائی. تبھی تو بریلی کے کلندر نے قلم اٹھایا ہے, بڑے پیارے انداز میں یوں کہا, یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنی نے چنا تمہارے لیے, باؤں و جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, تمہاری چمک تمہاری مہک, زمین و فلک سنک و سنک نسک کا نشا تمہارے لیے. یا رسول اللہ اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے سورج کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تبا تمہارے لیے. سلام ہو چلے کہ بعد فلے کے دن ہو بھلے دیوا کے پلے, سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بسر کے اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو یہ تمام کائنات کی رونقیں ہمارے تمہارے پیغمبر کے لیے, ہمارے تمہارے نبی کے لیے ہیں. اور دیکھ لیں میرے آقا نے اپنی امت کی خاطر کیا کیا نہیں کیا. میرے آقا نے اپنی امت کی خاطر کون سی مشقتوں کو, کون سی پریشانیوں کو برداشت نہیں کیا. لیکن یاد رکھو میرے عزیز, ہمارے نبی کو اللہ نے جو شان عطا کی, جو مقام عطا کیے, جو رتبے عطا کیے, کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی, کسی نبی کو عطا نہیں کیا. اب سنو ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کروں کہ نبی کی شان کیا, نبی کا مقام کیا, نبی کا رتبہ کیا. فتح مکہ کے موقع پر ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ, وہ مکہ چھوڑ کر کے بھاگ گیا. جب وہ مکہ چھوڑ کر کے گیا کہ میں اسلام کو قبول نہیں کروں گا, میں ایمان لے کر کے نہیں آؤں گا, میں نبی کا کلمہ نہیں پڑھوں گا, مکے کو چھوڑ دیا, دور و دراز نکل گیا. لیکن میرے آقا کا گزر ایک مرتبہ جنگلات میں ہوا, صحرا میں ہوا. میرے آقا کے ساتھ نبی کے صحابہ بھی تھے. تو میرے آقا نے دیکھا کہ اکرمہ وہاں ایک دریا ہے, دریا کے کنارے بیٹھا ہوا. میرے پیغمبر نے دیکھا, میرے آقا نے کہا, اسے بھاگنے کا کہیں موقع نہیں تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے اکرمہ کلمہ پڑھ دے, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا. تو اس نے کہا کہ میں کلمہ تو پڑھ لوں گا, میری ایک شرط ہے, اگر وہ میری شرط آپ قبول کر لیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. میرے آقا نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا, بتا تیری ایک شرط کیا ہے. تو کہا, اے محمد جو دریا کے اس کنارے کو پہاڑ ہے, اس پہاڑ پر جو چوٹی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پہاڑ اس کنارے پر آ جائے, میں تبھی کلمہ پڑھوں گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے تو کلمہ پڑھ دے گا. اسے دیکھنا تھا کہ نبی کی شان کیا ہے, نبی کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں اپنے نبی کی شان کو, اپنے نبی کے مقام کو, اپنے نبی کے رتبے کو. اس نے کہا ہے محمد ابن عبداللہ, میں یوں ہی کلمہ نہیں پڑھوں گا, بلکہ اس وقت میں کلمہ پڑھوں گا جس وقت میں یہ پہاڑ ادھر سے ادھر آ جائے. اللہ اللہ. اب آپ ملاحظہ کریں, اگر پانی کے اندر ایک کنکر بھی ڈالو, وہ کنکر پانی کے اندر چلی جاتی ہے, پانی پہ نہیں رکتی. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, اس نے کہا کہ وہ پہاڑ کی چٹان بہتے ہوئے اس کنارے پر آ جائے. اللہ اللہ. میرے پیغمبر نے ارشاد, میرے پیغمبر نے پہاڑ کی چوٹی کی طرف دیکھا, میرے آقا نے اس کو اشارہ کیا. جیسے ہی میرے پیغمبر نے اشارہ کیا, سبحان اللہ, وہ پہاڑ کی چٹان تھی, ادھر ہٹی, یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ سے بہتی ہوئی پانی پہ آ گئی. سبحان اللہ. پانی پہ بہتی ہوئی میرے آقا کے قدموں میں آ گئی. آنے کے بعد میں میرے آقا کی گواہی دی, ارشد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. یہ دیکھو نبی کی شان کو, یہ دیکھو نبی کے مقام کو, یہ دیکھو نبی کے مرتبے کو. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس نے اتنا دیکھا کہ یہ پہاڑ کی چٹان پانی پہ بہتی ہوئی میرے آقا کے قدموں میں آ گئی, تو اس نے کہا, اب میں یہ چاہتا ہوں یہ پہاڑ کی چٹان ادھر چلی جائے. سبحان اللہ. دیکھو نبی کی عظمت کو, دیکھو نبی کی شان کو, دیکھو نبی کے مقام کو. اللہ اللہ. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, جب ہم اس کو بلا سکتے ہیں تو اس کو دوبارہ پھیر بھی سکتے ہیں.
سبحان اللہ. اب دیکھو نبی کا اخلاق, نبی کا کردار, نبی کی سیرت. میرے آقا نے اس کو مارا نہیں, میرے آقا نے اس کو قید نہیں کیا, بلکہ معجزہ دکھا کر کے, کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیا. اسلام پیغمبر کیے, یہ مقام پیغمبر اسلام کا ہے, یہ عظمتیں پیغمبر اسلام کی ہیں. مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. سبحان اللہ. ہم یہاں نبی سے محبت کرتے ہیں, نبی سے پیار کرتے ہیں, تو دیکھیں ہمارے نبی ہم کو یوں ہی ایسے نہیں چھوڑیں گے, بلکہ نبی سے محبت کریں گے تو جنت کسی کے باپ کی نہیں, بلکہ جنت رسول پاک. سبحان اللہ. اب دیکھیں